حالا پچھلے دنوں رشتہ داروں کے ذریعے الیکٹرانک پرنٹ اینڈ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سننے کو ملا، یہ میرے لیے نئی اور اچنبھے کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ عماز اب خاوند بیوی کو دوسری شادی کی بھی دھمکی دے گا تو اس کو جیل جانا ہوگا۔ تو کیا ایسی بات ہے؟ تو میں نے کچھ تگودو کی اور مجھے پتہ چلا کہ ایک قانون پاس ہوا ہے 2026 میں، جس کا نام ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ دا پروٹیکشن ایکٹ 2026۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد ہی کی حدود میں لاگو ہے۔ اچھا، ان تمام سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے ایک نئی خبر اس قانون کو پڑھنے کے بعد کہ یہ قانون جس انسان اور جس شخص کے بارے میں بنایا گیا ہے اس کو یہ قانون کہتا ہے کہ ایگریڈ پرسن، مطلب وہ انسان جو سمجھتا ہے میرا حق مارا گیا ہے۔ اور اس ایگریڈ پرسن میں خواتین کے علاوہ مرد بھی شامل ہے۔ اچھا، اب اس قانون کے چیدہ عوامل کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ قانون سب سے پہلے 3 طرح کے محرکات کو جرم سمجھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ فزیکل ہارم یا انجری، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کو اتنا زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہے، دوسرا اس کا نقطہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور یہ قانون سائیکولوجیکل اینڈ دا وربل ہارم کو بھی جرم مانتا ہے۔ اور اسی ہی سائیکولوجیکل اینڈ وربل ہارم میں ایک شک موجود ہے جو کہ کہتی ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بے بنیاد بانجھ پن اور پاگل پن کے الزام میں اگر دھمکی دیتا ہے تو وہ بھی وربل ہارم کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ اب یہ قانون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے الزام لگایا تو الزام صحیح ثابت ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس کے لیے اسی ہی قانون نے فیملی کورٹ بنائی ہے، لاگو کی ہے کہ فیملی کورٹ اس اختیار کو استعمال کرے گی۔ وہ یہ دیکھے گی کہ کیا یہ الزام درست ہے یا نہیں، اور اگر الزام لگانے والا انسان چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اگر وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کے خلاف بھی نتیجے میں FIR ہوگی۔ اگر اس کو کرٹیکلی ایویلویٹ کیا جائے تو یہ بنیادی طور پر گھریلو خواتین کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس سول نیچر کے کیس کو جرم کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ خواتین ہمارے معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، اور وہ اپنی خلاف اور اپنا حق جب ان کا مارا جاتا ہے تو ان میں یہ معاشرے نے خواتین کو پہلے سے ہی اتنا پیچھے رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا حق اور اپنے خلاف کیا جانے والے ظلم کو کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتی۔ اس حد تک اس قانون نے نہ صرف خواتین کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے، بلکہ خواتین جن کے بھی خلاف اس قانون کے تحت جائیں گی، جو کہ ان کے گھر میں رہتے ہیں، نہ صرف اگر وہ ان کا خاوند ہے تو ان کے خرچے کی حد تک بھی، ان کے بچوں کی تحفظ کے حد تک بھی، اور کسی بھی قسم کا ضرر سے بچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، اور جو کہ اپنے لحاظ سے اور کنٹمپریری ورلڈ، یہ جو دنیا بھی جس طرح چل رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک حالات حاضرہ کے لحاظ سے یہ قانون بہت نمایاں ہے۔
لیکن اگر کریٹیکلی ایویلویٹ کرنے کے بعد دیکھا جائے تو ایک خاندانی مسئلے کو، جو کہ اس کے کچھ ایسے شک ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گھورا بھی گیا تو وہ بھی جرم کے تصور میں آئے گا اگر کسی کو اس کی اجازت کے بغیر. اور یہ قانون اس کے علاوہ جیلسی کو بھی وربل ایبیوز کی ڈیفینیشن میں لاتا ہے، جو کہ یہ جرم تصور کرتا ہے. تو اگر اس کا دوسرا پیرا ہے دیکھا جائے تو ایک سول معاملے کو، جو کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہو گئے، کہ کوئی بھی دوسرے کے خلاف یہ درخواست مجاز عدالت میں دائر کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسرا بندہ اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ جیل جائے گا. تو اس کا یہ آسپیکٹ کہ ایک گھریلو معاملہ جس کے نتیجے میں جس کا حق مارا گیا ہے، وہ جب مجاز عدالت میں آئے گا تو وہ اس کے خلاف نہ صرف اس جرم کو ثابت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ مجاز عدالت سے بھی یہ بھی فیصلہ لے سکتا ہے کہ وہ ایک نہ تو اس سے رابطہ رکھے، نہ اس کو الیکٹرانک یا کسی بھی اور ذریعے اس سے رابطے میں رہے، یا اس کے ایک خاص باؤنڈری میں اس کے پاس تک نہ آ سکتا ہے. تو یہ تمام پیرائے اس قانون کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک گھریلو معاملے کو جرم کی نوعیت دی گئی ہے، اور اس ہی قانون میں مصالحت کا کوئی ذکر نہ ہے. ہاں، یہ ایک کرمنل لا ہے، اس کا سول لا، ڈومیسٹک لا سے تعلق نہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چونکہ گھریلو خواتین کو مد نظر رکھ کر بنیادی طور پر بنایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اس میں مصالحت کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا، تاکہ اگر کوئی اس کا مثبت نتیجہ اس گھر کے جڑنے میں آ سکتا ہے تو وہ بھی اس قانون کا حصہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ.